علمهم، فإن الإنسان إذا مات كما جاء الحديث في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فسر العلماء كما يقول النووي في شرح صحيح مسلم: الصدقة الجارية بالوقف، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، العلم النافع، علم بثه في صدور الرجال، علم ألفه في الكتب فصار الناس يستفيدون منه، وهو ما يبقى له بعد الوفاة. orang-orang Madura. Kadito beliau selestarene narosaki belajarna lestarene belajar nang lugat tarim ngaleda ka Mauritania engki kadito Afrika. Selestaren beliau entok ngajar engki kaliau entok Palembang ke Yaman akhir wa entok netep selama 2 tahun endong de Indonesia. Kak beliau entok ngajar nang Sudogiri, ngajar nang Dalwa, ngajar nang Habib Taufik dan pondok-pondok selain. Beliau muka kalaban pengajianna engki kalaban moci da Allah Subhanahu wa taala ben matraki salawat dukus tagi jeung Nabi
Sekak dimah petan kau dan panjenengan yang ada sopu laku semakin yang kika dinto bahas tentang ilmu. Beliau nyinggung tentang sangat ontong hutan kau dan panjenengan ibri setong kelakuan wadifah yang kika dinto ibri tugas nyari ilmu. Sekak dimah nyari ilmu kelakuan dinto paling afdal kelakuan, paling afdal ta'at. Sehingga dimah seputar kinang setong hadis bahwa para anbiya, para rasul kak dinto tak awaris dunya banta awaris pese selestarena para nabi kentok seta melainkan para nabi kelak kentok awaris ilmu. Tapi para orang-orang selebur ngaji ban selebur morok engki kak dinto narosaki lampa nakus tekejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demun syekh Ibrahim sangat ontong dak ka orang sega di orang bilang entok lebur nyari ilmu. Alhamdulillah ikak entok tepat da anak botol kulun panjenengan selebur nyari ilmu. Wa idza arafna hadha faya talib al-ilm wa man yatlub al-ilma i'lam anna laka bishara min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فالنبي يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت في طريق الجنة بطلبك للعلم، فينبغي أن تعطي هذه الأمانة حقها وهذه الرسالة ما تستحقه من الجد والاجتهاد والتعظيم والتبجيل. فطالب العلم تسبح له الحيتان في القاع البحار وتضع الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، فأنت وارث النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي أن تستشعر هذه الفضائل وتقوم بحقها وتعطيها ما تستحقه من الوظيفة. Tatan kaulan panjenengan engki ka adito bagi para santri seorang-orang selebur nyari ilmu khususnya kak dinto harus ikosok koren patan kaulan panjenengan dalam pargi nikmat bi Allah subhanahu wa ta'ala dalam lebur nyari ilmu apa-apa karena orang nyari ilmu kak dinto sangat bangga bi kusti kejeng Nabi sampai kusti kejeng Nabi pernah ada kung setong hadithah pasar-pasar orang seorang kelakan entok lebur ilmu nyari ilmu bi Allah subhanahu wa ta'ala pajampang jalan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dimai ilmu nyari ilmu kak entok lain ban kelakuan ibadah selain nyari ilmu entok lain ban kelakuan ibadah selain. Orang nyari ilmu kak entok tak kung senyon separo aki sampai cuko alhitan cuko sebedeng tasek itu nyoon sopora aki ka Allah subhanahu wa ta'ala ada orang-orang yang selebur nyari ilmu. Ibadah-ibadah selain kak dinto tak ada mak sing ngajari ilmu kak dinto. Apa jangan semacamnya kak dinto ikan jangan gelak kak dinto ikan di orang saya alakoh ban makhluk-makhluk selain dinto tak ada aki. Tetapi ndak ka orang yang selebur nyari ilmu kak dinto itu aki bi cukup sebudah tasai kak dinto. Bayangkan di panjenengan sana pemiliar cukup kak dinto sebudah nang tasai adu akidah ke orang yang selebur nyari ilmu. Makan sangat ontong panjenengan mani panjenengan kentok lebur nyari ilmu atau putaran panjenengan kentok sebagai kontruk lebur nyari ilmu. Takung boleh dari seorang nyari ilmu kak kentok malaikat kak kentok ngampar ke beng kak kentok dak ka santres lebur nyari ilmu. Bersantres semakin entar ke masjid, entar ke pondok aja untuk entar ngaji ke mak kai kak dinto tangkung kak dinto malaikat ngampar ke beng dak ka orang gelak kak dinto selebur nyari ilmu ken kuno panjenengan dinto tak pangatela bi Allah Subhanahu wa taala dak beng malaikat seyampar untuk orang lebur nyari ilmu. Tetapi ibadah-ibadah selain kak dinto tak kati orang nyari ilmu kak dinto. والعلم هذا هو الذي يبقى للإنسان فينبغي لأولياء الأمور أن يحرصوا على تعليم أولادهم وعلى أن يعلموهم، فإن الإنسان إذا مات كما جاء الحديث في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية
فسر العلماء كما يقول النووي في شرح صحيح مسلم: الصدقة الجارية بالوقف، صدقة جارية أو علم ينتفع به، العلم النافع، علم بثه في صدور الرجال، علم ألفه في الكتب فصار الناس يستفيدون منه، وهو ما يبقى له بعد الوفاة، وولد صالح يدعو له. هذا هو الثالث. علمت ولدك فمات بعدك فصار يدعو لك، علمته العلم جعلته يطلب العلم، لأن التربية لا بد أن تكون من الصغر، التربية أساسها في الصغر، فمن نما على اعوجاج عند الكبر صعب أن تقومه. يقول علماء التربية أن مثال الطفل في التربية كالشجرة الصغيرة، إذا نبتت عوجاء كانت إقامتها سهلا بأن تفعل خيطا ثم ينبت بهذه الطريقة. أما إذا تركت الشجرة الصغيرة عوجاء حتى صارت كبيرة على اعوجاجها، فإذا أردت أن تقيمها انكسرت. وهكذا الولد إذا لم تقومه في الصغر لن يطيعك في الكبر. ووقت التعليم هو وقت الشباب. يقول الإمام الشافعي: ومن فاته التعليم وقت شبابه كبر عليه 4 لوفاته. Selestarena nyebut fadilah ko ontong nah orang nyari ilmu. Kak dito ilmu nyari ilmu kita sangat berat. Butuh orang yang kita ilmu nyari ilmu harus ijtihad. Tak nutup kemungkinan dalam ijtihad ungku dalam nyari ilmu kita harus ada dorongan dari orang sepuh. Santreh kalau oleh ilmu kak dito tidak boleh kak dito harus ada dukungan dari orang sepuh. Lain boleh dukungan dari guru saya ngajar kak itu harus ada dorongan dari orang sepuh. Orang gelak santri kelintok kencang, gurun kencang, tapi orang sepuh gelak kelintok tak kencang untuk adik di anan, kak dintok tak bakal oleh ke ilmu. Karena apa? Karena ilmu kak dintok sangat penting. Perkara selanggeng setak peka senajan orang gelak kak dintok mati. Perkara-perkara selain ibadah-ibadah dan kak dintok peka selasaran abak mati, tetapi pada perkara kak dintok tak peka senajan abak mati. Bertelok perkara kak dintok tak peka senajan orang gelak kak dintok mati. Sekak dimana sebut nang hadis Sahih Muslim bahwa anak foto Adam dintok bila mati, ber perkara kak dintok tak peka senajan orang gelak kak dintok ampun mati. Saya pertama kak dintok sedekah jariyah. Sedekah jariyah cari muturah, sedekah seajalan kencerna. Tafsirake bi Imam Nawawi yang sarang Sahih Muslim. Kenapa saya maksud sedekah jariyah bila kak dintok? Engki kak dintok al-waqfu, wakaf. Pada orang yang di tanah wakafaki tanah gila untuk masjid. Badan di tanah wakafaki untuk pesantren kak dintok kencerna gila kan tak peke mengalir sanajan orang gila saya wakaf kak dintok sandi tanah ampun seta ya Allah Subhanahu wa taala kencerna ketok kerem ke orang sandi tanah. Nomor 2 ibadah setak peka sanajan orang gila kak dintok ampun mate engki kak dintok adu orang nak kana adat ngodedan saya kadi mendak kada ngodan ka ento doa kida rang sepoduan. Nak kana kini ka ento esabak ka pondok ya cereke doa bi makain doa ki rang sepoduan. Ka ento badah orang gelak ka ento orang pas orang gelak saya ajar gelak ento ya ceraki boleh orang pertama saya ngajar ka ento oleh kenceran lantaran orang gelak ento ngajar ilmu saya ka ilmu gelak manfaat dak orang lain sehingga orang saya ngajar gelak ka ento oleh kenceran. Nanti panjenengan motor tak pegah amal bagus iki kak dintok lakukan salah setelok engki pun bisa kapi. Saya pertama gelak kak dintok akedun anak saya doa kiring sepo 2 saya nomor 2 engki kak dintok andi pestana dan semacamnya wakafaki saya nomor 3 kak dintok andi ilmu sehingga orang lain. Akad saya debaki sareng Syekh bahwa ilmu kak dintok berat nyari ilmu kak dintok tak gempang. Tak cukup setahun 2 tahun orang nyari ilmu kak dintok bu. Gimana semangkin itu keburu. Oleh setahun lebih mampu di pondok. Engki sebini agar alaki ya, saya kerja selaki agar bini ya. Keburu kafi ya. Tahu ni keburu kenapa tak ngerti.
Kalian tak nyari ilmu sing sangat berat tak tanggung Pak. Bagi butuh ijtihad usaha untuk nyari ilmu, terutama as-sighar nak kana nit kenit ngak ka dinto itu sangat penting ka dinto waktu ki ngode kelak entok palebur ka ilmu supaya apa maledek ki unting laraja ka dinto biasa lebur nyariin ilmu ka dinto pertama. Nomor dua hikmatah nak kana kene kelak entok palebur nyari ilmu engki mak le nak kana ka dinto unting laraja bila nak kana kelak entok tapleset idin macam nak kau dia kan itu kempang untuk boleh kempang ekocak kempang beres apa wala nak kena kini gelak itu terbiasa mungkin nak kena kini gelak itu mulai kini tak boleh berapa amal bagus engki unting lara aja kan itu hebel enah engki untung panjenengan tak yancan bi anan Pak engki panjenengan tak mau tak toman malen ke anan tak urus anan unting lara aja anan hebel enah untung panjenengan tak yancan bi anan mak apa tak reatoro anan panjenengan keng bali nang pola sepo apa polan kikenin lambakan itu tak lebur amal bagus betak teman iliba lain jadi panjenengan antara di anak setero oca anting leraja kak dintok molen kikeni balebur ngaji balebur didik di panjenengan mak anting leraja itu kepeng idi ibarat laki ki buruh bi sek atau ibaratkan kampung kanan mak kampung kanan gak dintok jeli kampung kanan pawai setin panjenengan itu bilu tegi kan pawai beri panjenengan itu bilu kak dintok mak panjenengan mungkin ting peloros insyaallah kan itu kan potok kan pawai itu pahajan loros mungkin potong apa mek potong polan kampung kanan itu ampun ki keni polan ki keni kampung kanan itu bilu molen ki keni until raja tak bisa ya palo dak napa nyaran on berkan pau bilu troy peloros ka itu molen ki keni kampung kanan ka itu kan pau gelak itu molen kita raja kerancan gelak itu peloros bila roros molen ki keni until raja lo dari kecukan Bu panjenengan on di anak toro ocak molen ki keni didik panjenengan on berde anak di anak kelakuan salah belin pi panjenengan malih apa malih deki unting leraja kan itu toro cuman sebalikah onanan panjenengan ka itu tak teman idi ibadain tak teman idi panjenengan eki unting leraja pasti diidi ya unting leraja ibadaen eki kak dinto tare toro bi anan panjenengan Pak untung panjenengan tak elaban untung gak dinto eki banyak semakin nak kana adat modern ka itu bila balin elaban kareng sepon lantaran panapa orang sepon kan itu sesala pola nak kana kini gal itu mulai kini tak mulai tak teman idi eki angkat kak itu mumpung kini palebur nyariin ilmu sampai ki buruh ngutip dari Imam Syafi'i bahwa orang sedak lebur nyariin mulai kini orang gelak itu suruh takbirin empat takbiran biasa aku tinggal takbir abajang 4 takbiran bajang kenapa mak ini bajang duhur eki bajang majid orang bajang majid yang 4 takbiran eki dan ini kecukan orang gak ditok setak leburnya ilmu suruh takbirin 4 takbiran mak artian orang gelak itu suruh angkup mate panapan mate aten mak oke baten odi ki bisa abenta bisa ngakan tetapi orang gelak itu tadi ilmu mate panapan si mate gelak itu ilmu aten gak itu ampun mate idi dia tak bisa ibadah anda tak bisa orang odi tujuan ngakan tujuan tedung tetapi aten mate mau tak bisa ini di pulang kini orang gelak itu tak kelebur nyariin ilmu. وإذا عرفنا هذا فالعلم عظيم ولسان حاله تقول أعطني كلك أعطيك بعضي فأنت تعطي العلم جميعك ويعطيك بعضك لأن العلم لا يمكن أن يستوعبه أحد ما حوى العلم جميعا أحد ولو مارسه 1000 سنة إنما العلم بعيد غوره فخذوا من كل علم أحسنه فينبغي أن نأخذ من كل علم أحسنه ومن كل بستان زهرة وهذا ما إنما يكون بالجد والاجتهاد وبالتشمير وبالتفرغ والانصراف عن جميع المشاغل التي تشغل عن طلب العلم حتى يكون الإنسان بذلك ظافرا بنصيب منه وافر فهو كالبحر الذي لا ينتهي
منهم من يغترف بالإناء الصغير ومنهم من يغترف بالإناء الكبير، فالناس متفاوتون في الأخذ منه، ولكن الكل لهم شرف الاتصاف بالعلم، فالعلم من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا بد فيه من التشمير والاجتهاد، فالعلم لا يرسخ إلا بالتكرار، ولا يكون إلا بالتكرير، ولا يثبت إلا بأن يكرر الشخص لوحه عدة مرات في اليوم. كان الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يكرر لوحه 1000 مرة، فنحن كم مرة نكرر لوحنا في اليوم والليلة؟ Nyari ilmu kok itu sangat berat, butuh ijtihad, butuh ongko dalam nyari ilmu kita, butuh usaha dalam nyari ilmu. Orang bila nyari ilmu kelak itu harus nyerah akibat tenak dak ke ilmu. Dan menyerah akibat ke ilmu keluar, abad pasrah ke ilmu, dak nama caran ke setro oleh bingko usaha akib. Tetapi nongke paling nanggung, engki ngaji kadang tak ngaji. Ngaji kadang tak ngaji, jangan motor kau bu. Kadang tak tarik oleh kail, apa materi oleh ke ilmu mak, karena nyari ilmu itu berat. Sampai dua kali sarang sekit poro gak itu, orang nyari ilmu itu butuh usaha, sesangat raja apa, karena ilmu itu banyak, ibaratkan tasik, sedalam tasik gila gak itu, dan kecukupan ilmu gak itu. Tak cukup orang nyari ilmu itu setahun 2 tahun, apa karena ilmu itu sangat dalam. Tak cukup gelak kadin to esare ilmu gelak kerkon setahun 2 tahun kota gelak keleban usaha sikung nangkung keleban usaha sikung nangkung sampai itu bagi sering sejak saking orang gelak itu umur 1000 tahun alif sanah sepon umur 1000 tahun nyari ilmu kadin to tak cukup mak dari ilmu gelak itu sangat banyak. Nah, tidak apa cara pancen dengan usaha nyari ilmu keluar kepita dagang jalan ilmu pas nyari ilmu gelak itu ilmu sangat penting. Karena ilmu kentok pada dua mak, banyak ilmu kentok penting, banyak ilmu saya tak penting. Kuna aki omar pancen dengan kak kentok, kuna aki untuk nyari ilmu, sekadima ilmu gelak kak kentok penting. Sekadima ilmu nyari ilmu gelak kentok butuh usaha ataupun sesegelak, eki sampai tak cukup santri gelak kak kentok ilmu ngaji kentok ngulang sekalian, mari ngaji ke mak kai Abdul Rahman diulang sekalian, kak kentok tu tak cukup mak. Ulang seduka sekalian 2 kali 3 kali patah dak batas ngulang kitab gila kak dinto mari ajar ke mak kai mari ngaji ke mak gila kilaku kak dinto ulang boleh cak sampai kelakun boleh baru gila kak dinto cekak ilmu engki itu waki sareng seh bahwa Abu Ishaq Shirazi engki kak dinto itu orang alim kak dinto zaman lamba kak dinto mak ilmu nyari ilmu beliau ngangkui papan. Karena tak ada kitab lembaga itu ngakui papan itu les tinggi ke papan hafal lagi. Kan itu syekh lah kan itu ngafal lagi kitab gelak itu nang papan itu sampai 1000 kali kadang. Sampai 1000 kali si hafal lagi mak si ulang kolek ngaji ke kurun hafal lagi sampai 1000 kali. Semakin tebal lidak badan kau nampak jenengan santri-santri semakin gak itu. Bila lah sering ngaji ke makai seperti perkara si ulang. Sekalian 2 kali 3 kali takut tidak saya ngulang mah engki kun mare candek ujan mutur kun mare entap sahabat motor melaku jaring semangke tadi cak segak dinto ngentes Abu Ishaq Shirazi gelang ento di zaman nambah itu tidak kitab mak tulis kapapan mak takung papan gelang itu berdiri batuh berdiri kayu berdiri kolen berapa dari kolen embe kadang itu tulis kitab gelang itu ya apalagi 1000 kali Kak itu dari ijtihad usaha orang lamba ilmu nyariin ilmu. وإذا عرفنا هذا فلقد لخص الإمام الشافعي الأركان التي ينبغي لطالب العلم أن ينتهجها وأن يسلكها حتى ينال العلم فقال أخي لن تنال العلم إلا ب6 سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة والصحبة أستاذ وطول زمان فبهذه الأركان ال6 من راعاها حصل على العلم. أولها الذكاء. الحمد لله الذكاء موجود في الطلاب وهناك من هو في بدايته غير ذكي ولكن مع الاستمرار ومزاولة
العلم وبالإخلاص يفتح الله عليه فيصير له ذكاء مكتسب، وهذا يكون بالجد والاجتهاد. ثم الحرص، لا بد من الحرص، لا بد من الحرص في طلب العلم. طالب علم يتأخر عن الدرس، طالب علم لا يهمه إذا غاب عن درسه، هذا ليس بطالب علم. لا بد لطالب العلم من الحرص ومن الإخلاص والهمة، كما أن طالب المال له الهمة والإخلاص، كما أن العامي ربما كانت له همة وإخلاص في عمله. بعض العوام مساكين تجده وهو ليس طالب علم ولكن عنده همة، عنده عزم، عنده صدق. في قصة يذكرونها لشخص صومالي من أهل الصومال. أهل الصومال مساكين معروفين بالفقر وسوء السود، فكان مسكين ذهب إلى الحج، وهو في الحج عند الملتزم يدعو يا الله بالجنة يا الله بالجنة عند الكعبة، فاشتد عليه الحر وهو يدعو يا الله بالجنة حتى أغمي عليه من شدة تفاعله في الدعاء، فأغمي عليه وهو يدعو يا الله بالجنة. فأخذوه أهل الطب هناك في السعودية، وهي بلدة متطورة وأهل راحة ومال، إلى العيادة والمستشفى. فلما أخذوه أدخلوه المستشفى وهو مغمى عليه، كان يدعو يا الله بالجنة، وهذه العيادة ما شاء الله نظيفة مكيفة مكان جميل. فاستيقظ هو، لما استيقظ داخل العيادة رأى المكان الأبيض الجميل والمكيف، فقال الحمد لله الحمد لله، الجنة ونعيمها الجنة ونعيمها. ظن بأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوته وأنه قد دخل الجنة، ظن أن هذا المكان هو الجنة. ثم رأى الممرضات من الفلبين بيضاوات، فقال الحور العين، ما شاء الله تبارك الله. هذا كله مسكين، هو ظن غلط ولكن نيته صادقة، نيته قوية، فهو حصلت له شيء من اللذة، ظن نفسه بأنه في الجنة. لكن هذا يدلك على عزم الإنسان. الإنسان ينبغي أن يكون صادق، ينبغي أن يكون مخلص. نحن ينقصنا الصدق، ينقصنا الإقبال الحقيقي والهمة. بعلو الهمة قيل أن الهمة اسم الله الأعظم. Terasakin dari Dabun Syekh bahwa orang nyari ilmu kelagaan itu tak ringa oleh ke ilmu kecuali ampun ngelakuin 6 syarat. Bila lestari ngelakuin 6 syarat kelak itu orang kelak itu bakal oleh ke ilmu. Sekak dimah sen nama kelak itu ikalah dari Dabun Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bi bayanin. Teretan Dabun Imam Syafi'i tak ringa oleh sampean kapidah ke ilmu kecuali kalaban 6 syarat. Sekak di 6 syarat kelak itu bakal seputakin bi betul kau depan cendengan secara tafsir. Pertama, syarat dalam nyari ilmu kelak itu engki kanto harus pintar. Harus pintar nak kanak kelak itu. Nomor 2, al-hirs. Ongko-ongko dalam nyari ilmu. Usaha dalam nyari ilmu, pakanceng dalam nyari ilmu. Iki. Jangan sampai nak kanak gelak itu tak kencang. Dan apa gelak tak kencang? Ngaji semakin kelakon tak ngaji. Kelakon boleh ngaji, kelakon tak ngaji boleh. Tapi pada alasan negara tak bersesuai kiki, bersesuai cetak. Iki. Nomor 2, ijtihad. Ijtihad gelak itu ongko-ongko. Akati orang biasa terus oke kan itu orang gelak itu urus usaha. Berusaha ala ke Malaysia, berusaha ala ke Aman. Yang kile mulan orang kelak itu soki ongko. Pas bisa karena orang kelak itu akadan usaha, akadan ijtihad ongko. Nomor 4 yang kika itu al-bulughah. Orang kelak itu andi PC untuk seekakan kelak itu selama berdepon pondok. Kika itu tentang itu dari usaha dari orang sepon seperti maroman. Jadi pancendengan nak kana seperti pondok kelak itu jak sampai ada ke ngai pondok pancendengan perempuan nyari ilmu. Kiriman gelak entok senangkung kirim na gelak entok orang sapon. Jak terbalik.
Seramun pak kita suhbatu ustadin kak itu harus dibimbing kalaban guru. Harus orang gelak kak itu harus dibimbing guru dan nyari ilmu. Jangan sampai abah gelak itu nyari ilmu tanpa didampingin, dibimbing ustad. Engki, jangan sampai abah pun macam itu maca kitab kalaban ngertiin TV tanpa didampingin ustad. Apa-apa bisa kak itu engki. Karena abah itu belum nyari ilmu macam kitab gelak itu belum tentu pada saya paham kalian panjenengan itu pada ben saya sampai akhir kurun panjenengan biasa membaca kitab paham panjenengan sekali itu padahal paham panjenengan salah pas salah karena panjenengan kerungu tahu macam kitab karo paham belum tentu panjenengan tepat saya tahu tepat paham ke kitab gelak itu tidak boleh harus kan itu didampingin bimbing setong guru atau maka thank you saya mertelo kak itu harus tulus zaman lanjang waktu ilmu nyari ilmu kak ditahu 6 tahun, 7 tahun, tak cukup nyari ilmu gila kak ditahu mak kerapun 1 tahun, 2 tahun, harus pelanjang ilmu nyari ilmu. Pas terus asih kak ditahu menyinggung oleh walaupun gila kak itu 6 kena syarat harus idamping lagi kalaban ikhlas nyari ilmu gila kak itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai panjenengan gelak nyari ilmu gelak itu kedua niat niat gelak itu tak niat bagus dalam nyari ilmu panjenengan pak makai kedua ilmu tapi gelak niat tak ikhlas panjenengan gelak itu ilmu gelak itu tak yang ke Allah Subhanahu Wa Taala ilmu tak manfaat kalau bukan panjenengan gelak itu ikhlas kan itu bi Allah Subhanahu Wa Taala panjenengan gelak itu ibadah ilmu nyari ilmu gelak itu ibadah kanceran sabukan ganteng ikhlas ganteng niat kadang orang yang gelak itu bi Allah Subhanahu Wa Taala sabukan dengan niat ya Allah Subhanahu Wa Taala pada kelakuan barang-barang bi panjenengan saya ketero sabukan ganteng niat sampai bercerita bahwa cebun Syekh badan orang Somalia itu Afrika aja bon orang gelak itu kelanon Afrika kan itu negara miskin orang gelak itu kelanon miskin salah celang orang gelak itu terus masuk suarga orang kampung gak gelak sama akhir orang gelak itu ya Allah Subhanahu Wa Taala ya berkembang antar ke Mekah untuk haji akhir orang gelak itu lestari atau waf lestari haji lestari umroh dan semacamnya itu atau waf nengkak pikir Ka'bah betong galeh pas adu nenggaban multazam itu ya Allah betan kau ya Allah terus suarga terus masuk suarga doa orang gelak itu ikhlas ke Allah Subhanahu Wa Taala doa kita terus masuk suarga dorin orang gelak itu kosok saya doa mak dari panas Mekah orang gelak itu kelengar saya doa gelak itu sampai kelengar orang gelak itu sebelum kelengar gelak itu akan minta Allah Subhanahu Wa Taala terus masuk surga akhirnya itu mau bi orang gelak itu orang Somalia gelak itu kelengar akhirnya sampai ke mustasfa gak itu rumah sakit Mekah gak itu ini mangga sakit bang likur Mekah gak itu abang muda kesakitan bang lekur itu masakit matur gak itu sengkeh sengene bah tapi masakit Mekah gak itu maka tak ada yang sakit kesetronge mak dari pernah masakin mah dari pernah masakin itu maka tak ada yang sakit teronge tapi masakit gak itu dari pernah akhir orang gila itu erabat pas sadar dari kelengar mah sadar tindar sadar atau kerja orang gila celareng kampung kita lah masakit ganteng mak itu ku surga aduh ingat ri suarga kana ya Allah kelangkong ya Allah betul Allah sering masuk aki suarga ya Allah gak ada yang ki suarga ya Allah ke kapite kalau gak entuk mak cile masuk Somalia gitu tidak teh kalau kerkuntana mak gak ada yang mutur sampai teh kalau gitu ke dari ganteng aduh gak ada yang ki Allah suarga yang ki akhirnya ciling ke mamaridot ke suster jaring semangka ki suster yang mutur kan itu mak dari Filipina setindaptin setebot teh nang pernah non kalau terkerjat orang hari bidadari kena aduh hari bidadari kena ya Allah kelangkong ya Allah betul kau lah sakit Mekah kan itu pada boleh dah kita masuk ke surga mek bisa orang yang kelak itu bi Allah Subhanahu Wa Taala engki lantaran orang yang kelak itu andi niat ikhlas bagus ilmu doa kita masuk ke surga bi Allah Taala ya berapa ke masakit seganteng kita masuk surga kak nito ampun lestari dari Syekh
Kaki pola nggak dintok as'ilah pertanyaan. Pertanyaan dari para hadirin mungkin pada muskil dalam hukum dan semacamnya. Kak dintok tori panjenengan atau raki kasih. On panjenengan tak bisa saya cak mutu Arab cak mutura pakai tulisan atau pakai langsung. Lagi terjemahin ke bahasa Arab. Kak dintok cara ngarkin pada ulama mak. Ngarkin ulama kak dintok seharusnya kak dintok yang keaki kalaban ilmu. Angka aki kalaban pertanyaan-pertanyaan. Kak dintok cara orang lambang itu hormat para ulama. On pada ulama lambang itu datang setong disah. Kak dintok ini yang anggur ban kedang mak. Yang keaki ilmu. Mungkin pun Kak dintok pada muskil ban semacamnya. Kak dintok tanya aki bika syekh, daki bika syekh Kak dintok bakal jawab. Nyari Kak dintok ampun pada situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Artinya tak paham do bahasa Arab. Cuman pada saya tanya kia hubungannya dengan salah satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Wal maksud بسم الله الرحمن الرحيم. شرح هذه الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Apakah boleh kami mempunyai keyakinan bahwa taubat kami diterima? Apakah boleh kami makbul amla? بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال إني لغفار لمن آمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الآية وإني لغفار، اعلم أن هذه الآية وأكدها الله سبحانه وتعالى بالاستفتاح أولا بالعطف على القسم فيما قبله فقال وإني، وأكده بإن، وإن من أدوات التوكيد. غفار صيغة مبالغة أي كثير المغفرة، وإني لغفار. أيضا أتى باللام الدالة على الابتداء وفيها توكيد، وهذا التوكيد من المولى سبحانه وتعالى للدلالة على تأكد مضمون المعنى وهو كثرة المغفرة. غفار أبلغ من غافر، أي كثير المغفرة، والمغفرة هي الستر للذنب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله عز وجل قال غفار لمن تاب، أي تاب توبة نصوح. ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هي التي يقارنها الندم والإقلاع عن الذنب وعدم العزم على العود. فإن هذه التوبة كما يقول حجة الإسلام الغزالي في منهاج العابدين تكفر حتى الكبائر، فإن الكبائر لا يكفرها إلا أحد أمرين: الحج المبرور والتوبة النصوح الذي توفرت في هذه الشروط. ثم قال تعالى تاب وآمن وعمل صالحا. الإيمان لا بد منه، لأنه لا مغفرة لكافر ولا مغفرة لمشرك، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك. لهذا قال تعالى لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لأن العمل الصالح يكفر الذنب، والعمل الصالح يقربك من الرب والجنة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن العمل الصالح مقرب. قال تعالى ثم اهتدى، ثم هنا عطف جملة على جملة. يقول المفسرون أن هذا إشعار بالسببية، أي بسبب التوبة والإيمان والعمل الصالح فالإنسان يهتدي وتحصل له الهداية، لا هداية مع إصرار على المعصية. واضح؟ يقول شيخ مشايخنا ابن بون الشنقيطي في زوائده على الألفية: وكون فا مع جملة ذات السبب أو صفة يغلب لكن ما وجب.
ربما عطف الجملة على الجملة أشعر بالسببية، أي فبسبب ذلك حصلت له الهداية واهتدى. Oke. Pertanyaan kedua dari ayat wa innal ghafar liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Pertanyaan dari mak kai baru. Soalnya kalian paham dari kalimat ayat apa itu harus yakin dalam Allah Subhanahu wa taala, dalam pengeluaran Allah Subhanahu wa taala dak ka orang-orang sama maksiat antara orang gila itu atau taubat. Jawab saya bi asar saya ingin itu harus yakin. Harus yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha nyapora. Apa? Kalau dari ayat itu wa inni laghaffarun. Ini gak itu huruf tau ini ka itu nada aki cek itu tauhid. Nada aki bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan nyapora ongko. Pasras Allah Subhanahu wa taala laghaffarun. Engki itu makna ghaffar. Adzar sebanyak pengaporan. Tapi bila orang gelak itu anda tobat ke Allah Subhanahu wa taala, tor orang gelak itu memenuhi syarat tobat di antara itu an-nadamu. Engki kan itu kastah dan maksiat saya pun lakonin bi orang gelak itu pasti orang gelak itu bi Allah Subhanahu wa taala isabora. Kan di pasera ki puru pengaporan liman tabah. Kan di orang sapora ke Allah Subhanahu wa taala. Saya di masapora gelak itu edam pingin kalaban iman. Edam pingin kalaban iman. Artinya mungkin orang-orang sama siar ke Allah Subhanahu wa taala tapi tadi iman ke Allah Subhanahu wa taala contoh ring kafir bi Allah Subhanahu wa taala itu tulisan tidak saya sabara sama sekali. Wa amila sholihan orang yang kelaka adin to ala ko amal bagus. Lah bila kena syarat sekwi urukan itu nyata orang yang kelaka itu bi Allah Subhanahu wa taala sabara ongko. Era dekat dimah engki badan ka adin to ayat 1000 udin sumah tada. Maka orang yang gelak itu oleh foto dari Allah Subhanahu wa taala lantaran orang yang gelak itu memenuhi syarat taubat. Pertama orang yang gelak itu taubat, nomor 2 iman, nomor 3 engki kan itu ala amal bagus. Bila kena syarat segili urukan itu orang yang gelak itu beri orang yang gelak itu apa beri hidayah, beri pengapura bi Allah Subhanahu wa taala. Dan kan itu pakai tummah tada. Kan itu tummah dengan sekira kan itu atau apa tummah kan itu huruf ataf. Saya di mah huruf atap itu magelak itu atau tu sababiyah. Artian orang yang gelak itu oleh hidayat di Allah Subhanahu wa taala lantaran orang yang gelak itu atobat tor iman tor orang yang gelak itu laku amal bagus. Bila kena syarat setelah orang yang gelak itu oleh hidayat di Allah Subhanahu wa taala. Tapi inti dari kak itu orang yang gelak itu harus yakin bahwa orang yang gelak itu Allah Subhanahu wa taala nyapora ke orang yang gelak itu bila kena syarat atau atobat. Ngereng selain Loh. dapat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ustadi. Nas'al syai'an ya syekhi al-awwal ma haddu tulis zaman atau takdir min tulis zaman fi hada zaman al-an. Asani kaifa ra'yukum an laqahi corona, ani vaksin corona. Mungkin karena Kak Dito tak boleh tadi pertanyaan karena saya Kak Dito dari luar. Tak oleh pertanyaan-pertanyaan saya menyinggung tentang negara Indonesia. Terima kasih. Afwan. Asani al-an at-tullab fi ayil makan yanqusuna ijtihaduhum. Ayul makhraj an hadhihi al-mas'alah. Bikhilaf at-tullab al-mutaqaddimin ka Syekh Az-Zairazi anifan wal an al-aksar min at-tullab fi al-manduri insyaallah hum yaqusuna ijtihaduhum an mutala'atil kutub al-islamiyah ani an mutala'ah an turasi ulama is-salaf yumkin min asy-syekh kana al-makhraj likai at-tullab yastajiduna fi mutala'atihim wa yataqarraruna anil al-maksud minni anil kutub
الذين يتعلمون الذين بعد التعلم إلى شيخ. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أما السؤال الأول طول الزمان، اعلم أن العلم لا بد فيه من طول الزمان، لا ينال بالدورة ولا بالدورتين ولا بالشهر ولا بالشهرين ولا بالسنة ولا بالسنتين، ولكن هذا لا ضابط له، يختلف باختلاف أولا مقصد طالب العلم. إن كان يريد الفرض العيني ربما كفاه زمن قصير، إن أراد أن يتعلم ما يجب عليه فقط ولا يرتقي إلى درجة الفتوى وهو فرض الكفاية. أما من أراد أن يرتقي إلى درجة فرض الكفاية فهذا يختلف باختلاف الطلاب. هناك من اختلاف الطلاب باختلاف المعلم، هناك طلاب أذكياء جدا ربما يكفيهم 7 سنين 8 6، يختلف بحسب الطالب اجتهادا وذكاء، اجتهادا وذكاء. أما ولهذا لا يمكن ضبطه بضابط معين، بل أن طالب يصل إلى درجة المنتهي بحيث ينال من درجة الفتوى، لأنه يجب كما يقول الفقهاء في كل مسافة عدوى قاض وفي كل مسافة قصر مفتي. هذا قديما. الآن ربما مع اتساع التواصل والتقارب ربما تتسع المسافة، لكن عموما لا يمكن ضبطه لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالمدار على تحصيل المقصود وهو يختلف من طالب إلى آخر. يقال أن كان الإمام المزني بطيء الفهم حتى أن الإمام الشافعي يعيد عليه الدرس 20 مرة حتى يستحي من زملائه لأنه كان ضعيف الفهم. وقيل أن هذا كان لأبي ثور وهو من رواة المذهب القديم للشافعي. بعد ذلك صار المزني من صار له المختصر المبارك الذي عرفت به أقوال الشافعي في المذهب الجديد، وشرحه الإمام الماوردي في الحاوي الكبير. هذا السؤال الأول. أما جواب السؤال الثاني وهو كيفية المخرج، اعلم أنه لا بد للطالب من التحفيز ومن التشجيع من أولياء الأمور ومن الآباء أولا، لأن أول مدرسة يتلقاها طالب العلم هو مدرسة الأبوين ومدرسة الأم، فلا بد أن نشجع أولياء الأمور على تشجيع طلاب العلم. ثم طالب العلم لأجل الاجتهاد لا بد أولا أن يقرأ سيرة السلف ويعرف كيف كان اجتهادهم وكيف كان تحصيلهم، فهذا يورث فيهم الدافع للطلب العلم والاجتهاد. ولا بد أن يعشقوا العلم، فمن عشق العلم أعطاه. ولا بد أن نغرس فيهم محبة العلم واجتناب جليس السوء. من أضر الأشياء على طالب العلم جليس السوء، جليس الذي هو كسلان، فإن الكسل يعدو وينتقل من طالب إلى آخر. فجالس الطالب المجتهد يحصل لك الاجتهاد، جالس الطالب النشيط يحصل لك النشاط، وبالعكس إذا جالس الطالب الكسلان وضعيف الهمة صار مثله ضعيف الهمة. Pertanyaan dari saya pertama dari hadirin tentang sepenapakah lanceng orang yang gelagan itu dalam nyariin ilmu. Penapakah setahun, 2 tahun, 7 tahun, yang kira itu yakhtalifu bi ikhtilafil akhas ya bon. Tabidah dari tabitan orang yang gelagan itu dalam komentar nah juga. Arten orang yang gelagan itu sangat pintar, bisa dalam gelagan nyari ilmu bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tetapi sebaliknya menabi nak kana gelagan itu tak patah karena gelagan itu insya Allah bisa lebih dari 7 tahun. Jadi tidak ada ukuran dari ulama sebenarnya apakah itu ukuran orang nyari ilmu. Jadi kan itu harus sekairan gelagan itu orang gelagan itu serapa tahun kan itu tak bisa yokor, cuma itu serapa kirana waktu kiran orang gelagan itu bisa ngolein ilmu. Haiki. Ada orang gelagan itu 4 tahun bisa 7 tahun. Ada orang gelagan itu bisa 4 tahun tapi orang selain tak bisa. Tidak ya kita bisa yokor dari sana 4 tahun. Haiki. Tetapi kalau bersama ijtihad ongko dalam nyari ilmu gelagan itu, orang yang gelagan itu bisa ngelebihin dari orang-orang sebentar. Orang-orang yang tak pintar
Kan di orang di ijtihad ongkul nyari ilmu ka itu bisa ngelebihin dak ke orang sebentar. Sampai ibu cerita aki pada Imam Muzani ka itu salah satu satri Imam Syafi'i ka itu kelanon tak pate better mah kadang ka itu penting ngaji ka itu naku ulang 20 kali di Imam Syafi'i. Kelanon dari tak pinter. Imam Syafi'i itu bil muraka itu santas Imam Muzani itu ulang 20 kali. Ulang tak pinter. Sampai Imam Muzani gelang itu terus kacakan selain gelang itu mentancakan cegera kerkunya ulang sekalian dengan tempe impok sampai 20 kali. Tetapi Imam Muzani gelang itu tak nutup ki purung masukkan terus kita tak pegal mencari ilmu. Pakun usaha sebagai usaha gelang sesengat raja Imam Muzani gelang itu ngelebihin ilmu gelang dari kanca-kanca selain. Eki, kan itu pertanyaan pertama ini. Cukup puas iki. Cukup iki. Kedua, iki kak dito dalam apa? Pertanyaan kila ulang boleh Cak Muturan. Usus seman makin kak dito. Iki. Banyak santri kak dito ijtihad gitu menurun. Iki. Bisa sarang Iki. Abdullah al-Mutaqaddimin kak dito ijtihad tinggi. Iki. Jadi tenggula ke guru nongol kasih angku. Iki. Apa yang makhraj solusi ke timun apa gitu. Iki. Pertanyaan Kak Dinto, jawab sareng Syekh. Zaman sekian Kak Dinto banyak orang yang gelak Kak Dinto ilmu nyari ilmu orang ijtihad. Kadang dipun makai kibur Kak Dinto, kadang orang kerpun alih wirid. Padahal orang gelak itu beda pondok harus orang gelak itu nyariin ilmu. Kak Dinto harus berusaha dan sedajenah. Terutama gelak Kak Dinto menabi dari kiai ampun tak kebater. Semakin Kak Dinto bimbingan dari orang sepo. Artinya nak anak gelak itu harus berbimbingan dengan sepuh, harus anak gelak itu harus pelebur ngaji, pelebur usaha dalam nyari ilmu. Coba ki kemakai. Artinya bila anak gelak itu tuh mulian pasangan dan semacamnya kan itu biar orang sepuh gelak itu harus anak gelak itu pelebur ngaji, nyari ilmu. Sehingga anak gelak itu bila balik ke pondok lebur kain ilmu. Nomor 2 kak itu pun Syekh Soro ingin cerita-cerita orang-orang lambakan itu ilmu nyari ilmu usaha dan semacamnya sehingga nak gelak itu saya macam cerita kibur itu terdorong untuk nyari ilmu gelak itu nginten ulama-ulama lambak dalam usaha dan nyari ilmu. Saya nomor 3 saya tak kalah penting kika itu cereng perengan nak dat modal saya tak lebur ngaji. Nak kana kesantreh saya lebur ngaji abolong nak kana embongan caning semakin dan kira embong saya tak lebur ngaji mereka dan panjenengan bu onan panjenengan terus lebur ngaji pada abolong ban orang lebur ngaji nak kana dan ngodan lebur ngaji abolong ban orang tak lebur ngaji orang saya tak lebur ngaji gelak orang saya lebur ngaji gelak itu norok tak lebur ngaji kali itu sangat penting jadi anak panjenengan itu pada lebur orang bagus sehingga anak panjenengan itu norok bagus. Anak panjenengan papolong buat orang lebur ngaji sehingga anak panjenengan itu norok lebur ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaulillah muni dari desa bulan tak sami tak ngawoningin kanggo bahasa Arab orang Madura orang Madura misalnya kula ngagungin nak foto karena tanggung jawab nak foto negara yang sepuh mulai dari kini pun ibadai disabok ke pondok debak ke pondok meler lengeleng terus kalak lekas keluar pondok debak keluar tuti maleng sarah gini kan pertanyaan pon apa reng sepo gelek seampun usaha semaksimal mungkin ki ngagungin tuntutan pagi yajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأب له رعية وهم الأبناء، فيجب عليهم أن يعلمهم أمور الدين وينصحهم ويبذل ما في جهده. فالأب عليه أن يربي الأبناء، وهذا مجرد سبب. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له: إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الأمة دعا قريش للإيمان ولم يؤمن منها إلا اليسير، وقال النبي: ألا هل بلغت؟ وما على الرسول إلا البلاغ. فأنت يا ولي الأمر كذلك، أنت عليك أن تربي وتفعل واجبك، فإن فعلت ذلك الواجب برئت أمام الله سبحانه وتعالى. أما مسألة هدايتهم فهذا أمر عند الله، هو الذي يهدي من يشاء. فإن لم يهتدي وبذلت ما في وسعك من النصح وكل ما استطعت إليه وبعد ذلك لم يهتدي ولا ينتفع، فهذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، فأنت لك الأجر كاملا والذمة قد برئت. وإنما يثاب الإنسان على قصده، وأما التوفيق فهو بيد الله، والهداية بيد الله، ليست بأيدينا ولا بيد أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليست بيده الهداية، إنما هو سبب، ويهدي الله من يشاء. Oke, pertanyaan apa jelas ki Ibu Teki? Oke, orang di sana ya balin sabak ke pondok, mulai tak tadi ustaz tadi maling ngajak. Oke. Nah, bagaimana ento orang sepon gelak ento ki pakun dituntutan daki. Sarang syekh buruh ada buaki bahwa mutib dabun Gusti Nabi kullukum ra'in wa kull mas'ulun an ra'iyati. Satajan aba gelak ento pemimpin, sega di maglak bakal tanya akhir pada apa saya pimpin akhir betul kunuman jenengan. Reng laki pemimpin reng bini bakal tanya akhir ya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa aba gelak ento adi di bini. Orang sepo bi Allah Subhanahu wa taala ibri anak suruh didik. Bila anak gelak tak didik, gelak ento bakal tanya akhir. Nah, semakin oke ren sepon gelak kak dinto ampun malai bersemacamnya ken anak pakun meler cengkal nyari semakin dari cengkal tegar cengkol nyari barat dari cengkal tak ampan kak dinto bagi sanksi ren sepo gelak kak dinto punten tidak sanksi apa karena kita kira dinto paling anak itu cuma sebab medepak pakonan karo masalah hidayah gelak dinto dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kusti kejeng Nabi di waktu ngajak orang Quraisy untuk masuk Islam, ada orang Islam kerukun senapa orang dari orang Quraisy bilang ento saya masuk Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala kaki Muhammad tak bisa beri hidayah, engkau saya bisa beri hidayah. Akhir kejeng Nabi berarti kok kerukun tinggal mendapat. Jadi kok bila mendapat berarti kok ada tadi tuntunan yaki ajun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kecukan orang sepong gelak ento ampun maleng keanan mari didik cuman pakun eki reng sepon gelagan itu tak bakal dituntut di Allah Subhanahu wa taala. Balik reng sepon gelag itu oleh kenceran lantaran niat bagus untuk adiri anak ken gelag itu ken tak sukses. Eki bareng tak sukses gelagan itu bi Allah Subhanahu wa taala ibri kenceran sepon gelag lantaran gelag reng sepon gelag itu niat bagus untuk adiri anak ken cuma tak sukses. Eki tapi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala bani dari apa? Eki kak itu perwakilan dari reng bini. Tak usah pakai minggu, ngeding gula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari para santri sesungguhnya sudah ada di dalam diri kami niatan untuk berijtihad dalam mencari ilmu, tapi tetap saja mengingkari niat yang kami sangat ingin ketahui apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus kami amalkan agar kami bisa untuk berijtihad untuk mencari ilmu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كيف ما حصل يعني العلم. على كل حال شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن العلم بعيد وبطيء كما يقول بديع الزمان الهمداني في مقاماته:
العلم بعيد المرام بطيء اللزام. بعيد العلم لا ينال بسرعة. الآن مسكين كثير من الطالب العلم لا سيما المبتدئ يدخل في طلب العلم يظن بأنه سينال العلم بسرعة. لا، العلم لابد من التعب فيه، لابد من التعب. الإمام ابن بونة المختار ابن بونة الشنقيطي سيبويه شنقيط، شيخ شيخ مشايخنا، صاحب الطرة، طرة ابن بونة، هذا درس الأجرومية 9 مرات أو 8 مرات ولم يفهمها، فبطل في طلب العلم وجاءه اليأس، فخرج من المحضرة ومن القرية التي يدرس فيها عازما على قطع العلم. وهو في الطريق في الصحراء استراح فوجد نملة على حجر تحمل شحنة كبيرة ورقة كبيرة أكبر منها أضعاف، وتصعد تصعد 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 إلى النصف وتسقط، وتصعد تصعد تصعد إلى النصف وتسقط، حتى صعدت 8 أو 9 مرات، ثم عاشرة 9 والعاشرة وال11 في 12 وصلت، فرأى النملة لم تيأس، فقال ابن بونة والله لا تكون خير مني نملة، فرجع إلى المحضرة وزاد 3 مرات الأجرومية حتى فهمها ففتح الله عليه، ثم صار سيبويه شنقيط. إلى الآن كتبه تقرأ. فالإنسان لا ييأس، في البداية لا يظهر لك الفائدة، استمر واجتهد. مشكلة أن بعضهم يريد العلم بالراحة، لابد أن تكرر، لابد من الاجتهاد وبالاستمرار يفتح الله عليك. العلم ما يأتي بسرعة. الإمام النووي كان بطيء الفهم في أول طلبه للعلم، طلب العلم وهو كبير قريب 20 سنة، ما كان يعرف شيء، بدأ يقرأ مختصر التنبيه، حفظ فيه ربع العبادات، وقع على قول النووي ويجب الغسل بعلاج الحشفة في الفرج، ظنها قرقرة البطن، فكان كلما سمع قرقرة في البطن يغتسل حتى تشقق جسده، ثم تعلمها فصار يضحك على نفسه. فالإنسان لابد أن يتعب في البداية، هذا أمر طبيعي، لكن يصبر ويقاوم حتى يستمر فيفتح الله عليه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يكسلك هو الشيطان. فالإنسان لا ييأس من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله من الكبائر. قرأ إيلاج الحشفة في الفرج وموجبات الغسل، حفظها فقط ولم يدرسها على المشايخ، ظنها قرقرة البطن، يعني الصوت الذي في البطن، فكان يتغسل كلما سمع صوتا. طلب العلم دائما أوائل طلب العلم للعلماء متعبة كانوا، لكن صبروا. Lagi pertanyaan bila ampun dastare. Jawab dari Syekh kaito pakun aba kaito dalam nyari ilmu pakun ijtihad. Ungku pakun panjenengan bila kaito pakun oleh panapa saya sari panjenengan ilmu bila kaito. Jangan sampai panjenengan itu putus asa dalam nyari ilmu. Panjenengan bila mungkin usaha sejaman urusan panjenengan itu tak ya kita yang ke usaha sareng ulama. Mungkin di aba kaito ampunnya ke usaha, cuman kita yang ke usaha sareng ulama. Apa? Karena bila abang usaha untuk mencari ilmu, pakun kan itu, pakun oleh kain ilmu. Sampai ulama lambak kan itu, baru setahun ulama nyaman Mukhtar Ibnu Buna, salah setahun guru nan Singkiti yang Mauritania Afrika, kan itu maca kitab jurumiyah, nahwu gelak itu sangat kali mah, sangat kali, cuma sangat kali kalau itu tak ngerti sama sekali. Mulai Bismillah sampai wallahu alam budi tak ngerti sama sekali mah. Dulu dia tak ngerti dari awal sampai kemudian kita tak paham. Akhir serbi beliau bilang itu putus asa, itu top kita bilang itu entar ke Sohra, entar ke tempat lapangan mungkin. Akhirnya ngetela bilis bilang itu ongka nyambi daun, sedang muklah nyambi daun, sambil ke atas kampung kanan. Jelas bilis bilang itu ni saya sambil daun sangat rajin. Ki ongka kan bung kanan salah ki bersai bekol ki ongka kata sungguh kan bung kain to kebilis bilang itu ongka mah dak kata ke sampai sangat kali ke 10 kali bilis bilang itu berhasil mulai dari bawah sampai ongka ke atas ngambil daun sampai ongka ke atas kan bung kanan. Akhirnya beliau gelak sadar kayak bilis di gelak ongka di atas kan bung dari bawah atas kan bung kanan keker sangat kali. Akhir 10 kali gelak bisa ongka ke atas
Sengko abeliau boleh katang ajian, engkau tak oleh kalah kabilis. Ia bilis usahan gelak bisa dapat kata 6 engkau tak bisa. Akhir beliau gelak ento abali saya mukhtar buna gelak ento macam kita apa jurumnya sampai 3 kali. Akhir beliau gelak ento terbuka ilmu nyari ilmu. Pas akhir ngerti kayak kitab jurumi. Kenapa gelak-gelak ento lantaran gelak usaha torta ibaringin kalaban putus asa. Bila orang nyari ilmu putus asa, kadin tok tareng oleh ke ilmu. Sebenarnya kecukan Imam Nawawi kila kadin tok waktu nah awal nyari ilmu kan tok umur 20 tahun. Umur 20 tahun itu ki lebur nyari ilmu. Orang semakin 20 kan tok cucu bini. Ki orang mutura. Tapi ulama nambah kan tok 20 kan tok ki arja ka in. Kan ento Imam Nawawi itu umur 20 tahun itu awal ilmu nyari ilmu. Akhir beliau kak dinto nyemuk macam kitab Muqaddimah Tambi kak dinto beliau tak paham sampai pada dabar nang kitab kak dinto nang kitab Mujibul Ghusli salah sitong sa mujibaki man kento ilajul hasafati fil farji ilajul hasafil farji kento masuk aki hasafan ring laki dalam farji ning bini beliau kento Imam Nawawi tak paham tema gelanon tema kikur kento ibarat tema munyin tabu bila amunyi berarti kento amunyi baki kemandi. Jadi man wawi ketok bila tabu namunya mandi. Ketema kala ilajul hasafati fil farji. Mungkin bisa bab ada betul. Lagi jom. Ayo. Kayaknya apa-apa. Mungkin kak dinta Imam Nawawi ketok makluf saya tak abi ni mah. Tak ngerti ketok ilajul hasafi fil farji. Bancina atau sabalin. Imam Syafi'i ketok Imam Nawawi gelak tak paham kak dinta. Akhirnya selesai Imam Nawawi gelak ketok ngulang kitab-kitab paham kenapa saya maksud ilajul hasafil farji. Akhirnya bila paham Nawawi akilan mak. Oh berarti saya usapkan kok kena dang tak paham. Kena kan bila gelak ibaratnya terbuka bi Allah Subhanahu wa taala. Makanya macam ilmu. Maki walau sampai apa kali orang di Allah Subhanahu wa taala tak ibaratnya terbuka, bakul orang gelak itu tak terbuka. Apa? Karena Allah Subhanahu wa taala saya bareng ilmu. Allah Subhanahu wa taala saya Al-Fattah. Saya buka aki ilmu dak ka kan itu makan ilmu kan itu pentak Allah Subhanahu wa taala paling sebab kalaban ngaji kan itu cukup polen saya kan itu ki karya telo tempat insyaallah tak marif sekali lebih manung kan itu tunggal batu iki kan itu saya terjemah aki Nabi beda korang salah lepot motor sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وصيلا. اللهم نسألك بأن نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونستعيذ بك من شر ما استعاذ بك منه محمد عبدك ونبيك. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا ومنانا. اللهم إنا ضعفاء فقوينا وإنا ذلاء فعزنا وإنا فقراء فاغننا وارزقنا. اللهم يسر لنا كل عسير وفرج عنا كل كرب واقض لنا كل حاجة في خير ولطف وعافية. يا ذا الجلال الكرام اكرمنا، ذا الجلال الكرام اكرمنا، ذا الجلال الكرام اكرمنا. يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارحمنا رحمة واسعة وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم طل عمر هذا المعهد في نفع وخير وعافية وخرج منه العلماء العاملين الموفقين واجعلنا جميعا من العلماء العاملين الموفقين المخلصين. اللهم اغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين رضاك. اللهم اغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين عافيتك. اللهم اغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين رزقك. اللهم اكفنا شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والظالمين من اي جنس بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحاجات وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم.
واستسقى الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك وعدد ما كان وما يكون ليوم الدين وبسر الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum. Pertama, maturkan kepada Syekh Muhammad bin Su'ud mendengar saja peranan para ulama. Semoga pada negara sana bersedia sedakina kiranya kini si aman saya langsung agak tiga itu mungkin menteri terkampung masalah Allah menunjukkan muka-muka setia cinta yang beri kantor selalu bagui dari Timur Tengah. Amin. Sangat terima kasih saya. Masya Allah. Sekarang itu dari Tengkorak dekat saya saja matur sebus kalangkong. Muka-muka ada tiga ilmu saya berbahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Ibu Sampung Barokah khususnya pon deka wali santri tur deka jamaah saya kesokannya bisa sanosa sakateur ya tore masuk dari deje keluar dari lauk gantian saya kesokannya bisa deka seh apa tak aing ya tore kesokanlah daga keamanan tak langkong ya tore putaki